السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واتباعہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت القوی العزیز الکریم۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کے ساتھ اس کورس کے بارے میں ابتدائی بات ہوئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ علم النحو کی ابتدائی بات کریں گے۔ ہر علم کے شروع میں کچھ باتوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ شروع فی العلم اور شروع فی فن بصیرت کے ساتھ ہو جائے۔ تو علم النحو کے بارے میں عام طور پر اساتذہ جو ہم نے اپنے اساتذہ سے مختلف اوقات میں سیکھ لی ہے اور ہم نے مختلف کتابوں میں سے دیکھ لیا ہے اس کو، تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ ایک بات ذہن میں یاد رکھیے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور بعض ساتھیوں نے بھی وائس بھی کیا تھا اور میسج کیا تھا کہ آپ استاد جی آپ کتاب کا نام کیوں نہیں بتاتے ہم کہ آپ کون سی کتاب میں سے ہم کو پڑھاتے ہیں۔ تو میں آج پھر بھی کہتا ہوں، کل بھی بتایا تھا کہ ہم کتاب نہیں پڑھاتے اس میں، جیسا کہ ہم الا میں بعض مدارس میں نحومیر پڑھاتے ہیں، بعض میں تعلیم النحو پڑھتے ہیں، بعض میں نصاب النحو ہوتا ہے، بعض میں خلاصۃ النحو ہوتا ہے، بعض میں علم النحو ہوتا ہے۔ تو ایک کتاب میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کتاب میں ہے وہ طالب علم یاد کرتا ہے، جو اس میں نہیں تو اس کا استاد بھی اس سے کوئی نہیں بتاتا اور طالب علم بھی اس کو نہیں سیکھ سکتے۔ تو ہم تو کوئی ایک کتاب مخصوص کتاب نہیں پڑھتے، بلکہ ہم علم النحو کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور علم النحو میں جتنی بھی کتب ہے ان سے میں تیاری کروں گا انشاءاللہ۔ اور جو ہم نے اتنے سال پڑھایا اور سارے تدریس کے زمانے کا جو نچوڑ ہم نے سیکھ دیا ہے اپنے اساتذہ کرام سے، تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پھر بھی اگر آپ چاہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے سامنے نحومیر بھی ہوگا، تعلیم النحو، تفصیل النحو اور خلاصۃ النحو، نصاب النحو، ہدایت النحو اور شرح جامی کافیہ اور اتنی بھی کتابیں ہیں علم النحو کے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ جو بھی کتاب میرے سامنے آ جائے، چاہے جو بھی جس بھی علم کے ہو، تو میں انشاءاللہ ضرور اس سے استفادہ کروں گا اور کرتا بھی ہوں الحمدللہ۔ تو علم النحو کی شروع میں ہم چند باتوں کو اس پر ہم بات کر لیں گے۔ اس میں ہے کہ علم النحو کا اس کا نام ہے تعریف، موضوع، غرض اور تدوین، فضیلت اور اس علم کی ضرورت۔ اس علم جو ہم اس میں شروع کرتے اس کو علم النحو کہتے ہیں۔ علم النحو کی دو تعریف ہے، ایک تعریفی لغوی ہے اور ایک تعریفی اصطلاحی ہے۔ عام طور ہم کتب میں دیکھتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے، اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے، لیکن بعض طلباء کرام کو لغوی معنی کا نہیں پتہ ہوتا کہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے۔ تو لغوی لغت سے ہے، اور لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، جیسے ہم پشتو بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، اس کا اپنا ایک ڈکشنری ہوتا ہے، اردو کا اپنا ڈکشنری ہوتا ہے، جیسے فیروز اللغات، اور انگلش کا آکسفورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ ڈکشنری ہے۔ اس طرح عربی میں منجد ہے، مصباح اللغات ہے، القاموس الوحید ہے، قاموس الجدید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں۔ تو یہ جس زبان کا لفظ ہے تو زبان والے وہ نام کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کن معنی میں لیتا ہے، ان کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ جیسے ہم سارے اسکول میں گئے ہوئے ہیں اور 6 7 8 میں ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے کہ واٹ از بایولوجی، تو پھر ہمارے استاذ کہتے تھے کہ یہ بایو کا معنی ہے زندگی، اور لوجی لاجس سے ماخوذ ہے، اور لاگس کا معنی ہے اسٹڈی۔ تو اس طرح عربی میں بھی ہوتا ہے اور دوسری زبان میں بھی ہوتا ہے۔ تو جو عربی زبان کا لفظ ہے اور عرب والے کن کن معنوں میں اس کو استعمال کرتے اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم صلاۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، یعنی صلاۃ کا ڈکشنری میں معنی ہے دعا، عربی کی ڈکشنری میں معنی ہے دعا۔
اور اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ جس فن میں لیا گیا تو فن والے اس نام سے کن تعریف کا ارادہ کرتے ہیں، کن معانیوں کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ جیسے ہم صلاۃ ہے تو صلاۃ کا لغوی معنی تو دعا ہے، لیکن فقہا صلاۃ کا معنی تو دعا نہیں لیتے، اس کا معنی لیتے ہیں کہ یہ امر مخصوص ہے، یعنی مخصوص وقت میں مخصوص کام کو مخصوص طریقے سے ادا کرنا، یہ صلاۃ کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور پھر لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں تناسب ہوتا ہے۔ اس طرح علم نحو بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کی مختلف معانی آتی ہے، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسے نحو کا ایک معنی ہے طرف، ایک معنی ہے ارادہ، ایک معنی ہے اندازہ کرنا، ایک معنی ہے پیرنا، ایک معنی ہے طرف، چوتھا معنی ہے پیرنا، پانچواں معنی ہے مقدار، اور اس طرح نوع اور قسم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عام طور پر آپ اساتذہ کرام سے ایک شعر سنیں گے جس میں نحو جن معنیوں کے بارے میں آتا ہے تقریباً 7 ایک شعر میں جمع ہے۔ نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناهم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زبیبی۔ اور اگر آپ نے علم العروض پڑھ لیا ہو اور چھٹے درجے میں جو کتاب ہے، اور پھر آپ نے علم العروض کا دورہ بھی کیا ہو، یا آپ نے علم کتاب پڑھ لیا ہو، تو پھر آپ اس کو ایسے کہہ لیں گے: نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناهم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زبیبی۔ اس کا معنی ہے ارادہ کیا ہم نے تیرے قبیلے کی طرف اے دوست۔ نحونا، تو اس کا ایک معنی ہے نحونا، ارادہ کیا ہم نے، نحو نحوی کا، تیرے قبیلے کی طرف۔ تو ایک معنی قبیلہ، دوسرا معنی ہے طرف، یا حبیبی ایک میرے دوست۔ نحونا نحو الف من رقیبی، پیرا، نحونا پیرا ہم نے 1000 کی مقدار دوستوں کو۔ نحونا نحو، تو ایک معنی اس میں آ گیا پیرنا، دوسرا معنی آ گیا اس میں مقدار۔ وجدناهم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زبیبی۔ تو پایا ہم نے، وجدناهم مریضا، تو پایا ہم نے ان کو مریض، بیمار، نحو قلبی، اپنی دل کی طرح، تو اپنی دل کی مثل، تو ایک معنی نحو کا ہو گیا مثل۔ تمنوا منک نحو من زبیبی، جو آرزو کر رہے تھے، تمنا من کا، جو آرزو کر رہے تھے آپ سے، نحو من زبیبی، ایک خاص قسم کی منقع کی زبیب، کشمش کو کہتے ہیں۔ تو 7 معنی تو اس شعر میں آ گئے: ارادہ اور طرف، قبیلہ، پیرنا، مقدار، مثل اور قسم۔ 8واں معنی ہے اعراض کرنا، ہٹنا، اور 9واں معنی ہے حفاظت کرنا، حفاظت کرنا۔ میرے خیال میں اتنے کافی ہوں گے۔ پھر علم النحو کی اصطلاحی تعریف ہے، تو آپ نے مختلف کتابوں میں پڑھا ہوگا: هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ یعنی نحو ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے۔ علم النحو هو علم بأصول، علم النحو ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے، یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، جس کے ذریعے تینوں کلمے یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخر کو پہچانا جاتا ہے۔ من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کلمات کو بعض سے ملانے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ جی، تو ایسا ہے نا کہ علم النحو کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم آگے جا کر انشاءاللہ کل کے سبق میں کلمے کی اقسام بیان کریں گے: اسم، فعل، حرف۔ تو اسم، فعل، حرف، ان میں بعض معرب ہے، بعض مبنی ہے۔ تو کون سا کلمہ معرب ہے، کون سا کلمہ مبنی ہے، یا اس پر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا،
الف آئے گا، واو آئے گا، یا آئے گا، کیا آئے گا اس پر؟ تو علم النحو ان اصولوں کی جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اسم فعل حرف کے معرب ہے یا مبنی ہے۔ اور دوسرا، بعض کلمات کو بعض سے ملانے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اعلیٰ، سطح اور زید۔ آ- اب میں نے آپ کے سامنے تین لفظ بولے، اعلیٰ، زید، السطح، تو اس کو ایسا ترتیب دے کہ اس سے معنی دار جملہ نکل جائے، تو ہم کہتے ہیں زید علی السطح۔ تو یہ علم النحو ہم کو بتائیں گے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا اس کا جوڑنا، اس کا ترکیب صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو علم النحو اس لیے ہے۔ دوسرا بات ہے علم النحو کا موضوع۔ موضوع کا لغوی معنی ہے رکھا ہوا، اور اصطلاحی معنی ہے ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یعنی وہ چیز جس کے عوارض ذاتیہ یعنی حالات ذاتیہ سے اس میں علم میں بحث کی جائے۔ جیسے ہر علم کا موضوع ہوتا ہے، جیسے یعنی جس چیز سے اس علم کے بارے میں اس چیز کے بارے میں جس علم میں بات ہوتی ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ جیسے علم الطب ہے، یعنی میڈیکل ہے، اس کا موضوع انسان کا بدن ہے، کیونکہ طب میں بدن انسانی کے احوال یعنی صحت وغیرہ سے بات کی جاتی ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف ہے، تو صرف میں ایک کیسا تھا اور کیسا بن گیا، کون سا سیگا ہے اور کیوں ہے، اور کیوں ایسا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے۔ یا اس طرح فقہ میں ہے تو فقہ میں عبادات، معاملات، اس کے بارے میں بات ہوتا ہے۔ تو علم النحو میں کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام، یعنی کلمہ اور کلام۔ کلمہ اور کلام یہ علم الصرف کا بھی موضوع ہے اور علم النحو کا بھی موضوع ہے، لیکن علم النحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء، یعنی کلمہ سے باس ہوتا ہے اور کلام سے باس ہوتا ہے، لیکن معرب مبنی کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے نہ کہ یہ اصل میں کیا تھا اور تعلیل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس اعتبار سے نہیں۔ اس موضوع سے علم الصرف اور علم النحو میں فرق ہے۔ تیسرا بات ہے علم النحو کی غرض۔ غرض کا لغوی معنی ہے نشان، اور اصطلاحی معنی ہے ما یکون باعثا للفعل، یعنی وہ چیز جو کسی کام پر ابارنے والا ہو کہ ہم یہ چیز کیوں کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ علم النحو ہم کیوں سیکھ لیں، تو اس کے غرض یہ ہے صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یعنی عربی زبان میں خطائی لفظی سے ذہن کو بچانا، کہ اس کے ذریعے ہم ہمارا ذہن بچ جائے لفظی خطا میں۔ ذہن اس لیے کیا، کیونکہ زبان ذہن کے تابع ہوتا ہے، زبان میں وہ بات آتی ہے جو پہلا ذہن میں آ جائے۔ تو ہم ایک لفظ کو دیکھ لیں، ایک جملے کو دیکھ لیں، تو پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس کے بعد ہماری زبان پر آتا ہے وہ۔ چوتھی بات علم النحو کی تدوین، یعنی اس نحو کو تدوین کہتے ہیں جمع کرنا۔ تو اس علم کو کیسے جمع کر دیا اور اس کی تدوین کس نے کی، تو اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لیتے ہیں، اور بعض محققین حضرت عمر بن خطاب کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ امر متفق علیہ ہے۔ آپ نے دوسری کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ اس کو ضبط کرنے والا اور جمع کرنے والا حضرت ابو الاسود علی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور انہیں حضرت عمر کی زمانے خلافت میں اس کی تدوین شروع فرما دی تھی۔ ان کے بعد اس فن میں پہلا علم النحو اور علم الصرف ایک علم تھا، بعد میں وہ جدا ہو گیا تھا۔ پھر دوسری صدی ہجری میں علماء نحو کی دو مختلف مراکز قائم ہو گئے، ایک بصرہ کا اور ایک کوفہ کا۔ تو علماء بصرہ میں دو امام مشہور ہے، امام سیبویہ اور امام خلیل، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں بصریین کہتے ہیں۔ جب کتب میں آ جائے کہ اس میں بصریین اور کوفین کا اختلاف ہے، تو بصریین سے مراد امام سیبویہ اور امام خلیل، اور اس کے ہم نما دوسری امام ہوں گے۔ اور علماء کوفہ کی مقتدا اور پیشوا، اور ان کے دو بڑے مشہور امام، ایک امام فرار رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ایک امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو علم النحو کی تدوین میں ہم نے تین باتیں کی، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تیسرا نام حضرت ابو الاسود علی رحمہ اللہ تعالی۔ علم النحو کی فضیلت کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جس علم کو سیکھتے ہیں تو اس کے کیا فضیلت ہے، کہ آپ اس کو ٹائم دیں، اس کو وقت دیں۔ تو علم النحو کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ قرآن مجید کے فہم کا ذریعہ
اور حدیث کی فہم کا وسیلہ ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم قرآن مجید اور نحو اور علم الادب اور علم الکلام انشاءاللہ ہم اچھی طریقے سے اس پر سمجھ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی فرماتے ہیں تعلم النحو کما تتعلمون سنن الفرائض، یعنی علم النحو کو اس طرح سیکھو جیسے تم سنن اور فرائض سیکھتے ہو۔ اور مشہور مقولہ ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو کی حیثیت کلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک کی، یعنی جب کھانے میں نمک زیادہ ہو یا بالکل نہ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیسا ہوگا۔ اس طرح اگر ہم کلام عربی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں لیکن ہم کو علم النحو میں دسترس حاصل نہیں ہے تو ہم کلام عربی کو کیسے پڑھیں گے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مشہور مقولہ ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ آخری بات یہ ہے کہ علم النحو کی ضرورت کیوں پڑ گئی، کیوں علم النحو ایجاد ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفۂ اربعہ کے دور میں جب اسلام تیزی سے پھیل گیا عجم میں، تو عجمی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر عجمی لوگ عربی میں خط مت کرنے کے ساتھ ساتھ جب قرآن میں بھی غلطیوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اس علم کو ایجاد کرنے کا ضرورت محسوس ہوا۔ چنانچہ اس بارے میں کچھ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک شخص تلاوت کر رہا تھا اور اس نے کہا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بیزار ہے۔ تو اس عجمی نے رسولہ کا عطف لفظ اللہ پر کرنے کے بجائے المشرکین پر کہا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مشرکین اس کے ساتھ نزدیک ہے، تو اس نے ایسا کیا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، نعوذ باللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ مشرکین سے بھی بری ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیزار ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ جو نیا شخص اس مسجد میں داخل ہوا وہ تو اسلام لانے کی غرض سے داخل ہوا تھا، تو انہوں نے غیر بدل لیا اور مرتد ہو گیا اور کہتا تھا کہ جب اللہ ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہے تو مجھے ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، تو چلا گیا۔ ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ کو جب اس واقعہ کی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کو بیان کیا اور فرمایا نحوت ان اضع میزانا للعرب لیتقوموا به لسانهم، یعنی میں ایسا قانون بنانا چاہتا ہوں جس سے لوگ عربی زبان کو درست رکھ سکے۔ آپ توجہ فرمائیے، نحوت ان اضع، نحوت میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایسے قانون اور میزان کو عرب کے لیے رکھ دوں جس کے ذریعے وہ اپنی زبان کو درست کر لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقصد نحوہ، یعنی میں بھی یہی ارادہ رکھتا ہوں۔ ابو الاسود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کلام سے اس علم کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہو گیا کہ دونوں حضرات نے نحو کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے اس علم کا نام نحو رکھ دیا۔ تو اس کی ضمن میں آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس کو علم النحو کا نام کیوں دیا گیا۔ تو جو پہلا کلام اس کے بارے میں ہوا تھا تو اس میں نحو استعمال ہوا حضرت ابو الاسود علی رضی کے کلام میں اور حضرت علی رضی عنہ کے کلام میں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی تو لوگ اس پر رو رہے تھے۔ ایک آدمی نے رونے والے سے پوچھا کہ من المتوفی، یعنی مارنے والا کون ہے؟ تو جو رو رہے تھے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو میت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مرا ہوا کون ہے، اللہ تو حی لا یموت ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ صیغہ اسم مفعول یعنی من المتوفی کے ساتھ پوچھے، من المتوفی نہیں، تو مرا ہوا کون ہے۔ اس طرح تیسرا واقعہ ہے، ایک آدمی کا باپ مر گیا تو وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میراث کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہوئے کہا مات ابی و ترک لی مال، کہ میرا باپ مر گیا اور میرے لیے مال چھوڑا، یعنی ترک لی مالن کہنا چاہیے تھا، انہوں نے معلوم کیا۔ تو اس مختلف غلطیوں کی وجوہات کی بنا پر علم النحو کو ایجاد کیا گیا کہ ایک ایسا علم ہونا چاہیے جس میں عجمی جو ہے نا وہ اپنی زبان کو سیدھا کر لے، اپنی زبان کو ٹھیک کر لے اور کلام عربی کو لفظی غلطیوں سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی فرما دے۔ انشاءاللہ کل مفرد کے بارے میں اور کتاب کے ترتیب کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔